ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیر خیریت سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوش باش رکھے۔ کل ہم نے غزوہ خیبر کی احادیث میں سے متع اور گھریلو گدے حرام ہونے والی جو احادیث ہیں وہ پڑھی تھی۔ آج انشاءاللہ العزیز غزوہ خیبر کے مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے کچھ احادیث ہیں جو غزوہ خیبر کی کے باب کے آخری احادیث ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم وہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اور اسی میں ایک بحث آئے گی کہ کن لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال غنیمت میں شریک کیا اور کن کو شریک نہیں کیا۔ اور ایک بحث آئے گی باغ فدق کے بارے میں۔ وہ روایت کا بخاری میں کئی جگہ پہ آئی ہے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب جا کے خیبر کی اور باغ فدق وغیرہ کی وراثت کا مطالبہ کیا تھا، تو اس وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا تھا، اور پھر اس کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان کچھ ناراضگی کا کیا باعث تھا، اس حوالے سے بھی روایت ایک آئے گی، اور وہ کئی جگہ پہ ہے لیکن یہاں پہ ہم اس کو تھوڑا سا فوکس کریں گے۔ تو کون پڑھیں گے؟ شفیق صاحب پڑھیں گے کہ مولانا معاویہ صاحب پڑھیں گے؟ جی استاد جی، جس طرح فرمائیں۔ شفیق صاحب موجود ہیں؟ جی استاد جی، میں موجود ہوں جی۔ تو یہ خیبر کا آپ کے ذمہ تھا؟ جی استاد جی، میرے اور معاویہ بھائی کے ذمہ دار۔ جی دونوں کے اچھا اچھا، ذمہ تھا استاد جی۔ تو ٹھیک ہے، آپ دونوں میں سے جو بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں۔ جی استاد جی، میں پڑھتا ہوں انشاءاللہ۔ جی بسند متصل منا امام الحافظ ابی عبداللہ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم الجوفی البخاری رحمہ اللہ تعالی قال حدثنا الحسن بن اسحاق قال حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا زائدة عن عبید اللہ بن عمر النافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین وللرجال سہما قال فسره نافع فقال إذا كان مع الرجل فرس فله 3 أسهم فإن لم يكن له فرس فله سهم۔ ہاں جی، مال غنیمت کا تقسیم کیسے ہوگی؟ کیونکہ اس وقت باقاعدہ فوج نہیں تھی، تو صحابہ کرام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کا جب اعلان ہوتا تو دعوت دیتے۔ صحابہ کرام خود ہی اپنا اسلحہ، اپنا سامان، اپنی سواری دے کر تو شریک ہوتے، اور اس کے جو دیگر اخراجات تھے اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چندے کی اپیل کرتے۔ تو پھر بعد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں جب باقاعدہ فوج بنی، اس کے لیے حکومت نے ذمہ داری اٹھائی سواریوں کی، ان کی تنخواہ کی، ان کو اسلحہ وغیرہ فراہم کرنے کی، تو اس وقت پھر کچھ تبدیلیاں ہوئیں مال غنیمت کی تقسیم میں۔ اس کی ایک جھلک آگے ذکر ہوگی۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مال غنیمت کسی جنگ میں آتا، تو اس وقت جو لوگ اس جنگ میں شریک ہوئے ہوتے مجاہدین، اس کو آپ مجاہدین کہہ لیں یا غازی کہیں، کیونکہ جو لوگ شہداء تھے ان کا حصہ مقرر نہیں کیا جاتا تھا۔ جو لوگ مال غنیمت میں شریک ہوتے ہیں وہ غازی تھے جو اس جنگ میں کامیابی کے بعد یعنی لشکر میں واپس آتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان میں مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں۔
اور اس تقسیم کا پورا شیڈیول، پوری ترتیب یہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے سورہ انفال میں، اور اس میں 10ویں سپارے کی جو پہلی آیت ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اللہ کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا اصول یہ بتایا کہ مال غنیمت جو حاصل ہو اس کے 5 حصے کیے جائیں، ان میں 5واں حصہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا اور ان لوگوں کا کہ جن کے بارے میں آگے قرآن کریم میں 3-4 مدعات اور بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کو جب دیا جائے گا تو پھر اسی میں سے ان لوگوں کو بھی، ان لوگوں پر بھی خرچ کیا جائے گا۔ اب اللہ کا جو حصہ ہے، اب اللہ کو تو جا کے نہیں دینا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ثواب دید پہ استعمال کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یتامہ، ذی القربہ، مساکین وغیرہ کو دے کر جو کچھ باقی بچے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آئے گا خمس میں سے، اور باقی کے جو 4 حصے ہیں وہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں گے۔ اب مجاہدین میں تقسیم کرنے کی ریشو کیا ہوگی وہ یہاں پہ بیان کی گئی ہے۔ تو قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن تقسیم کی مال غنیمت کی، اور آپ نے ترتیب کیا رکھی، للفرس سہمین، گھوڑے کے 2 حصے، ولی راجلی، اور جو پیدل آدمی ہے اس کا 1 حصہ۔ اب اس کو نافع نے اس کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ یہ کی ہے کہ اگر ایک آدمی خود شریک ہوا اور اس کا سواری ساتھ شریک نہیں ہوئی تو پھر اس کو 1 حصہ دیا جائے گا، اور اگر اس کی سواری بھی ساتھ ہے، گھوڑا وغیرہ ساتھ ہے، تو پھر اس کو 3 حصے دیے جائیں گے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ جو فارس ہے، یعنی گھوڑا سمیت سواری سمیت ساتھ شریک ہوا ہے، اس کو 3 حصے ملیں گے، اور جو گھوڑے کے بغیر یا سواری کے بغیر شریک ہوا ہے اس کو 1 حصہ ملے گا۔ ائمہ ثلاثہ اور احناف میں سے امام ابو یوسف اور امام محمد کا یہی موقف ہے، لیکن امام ابو حنیفہ کا موقف یعنی وہ کہتے ہیں کہ جو سواری کے ساتھ آیا اس کو 2 حصے، اور جو سواری کے بغیر آیا اس کو 1 حصہ۔ اور وہ یہاں پہ للفرسی کو للفارس کے معنی میں لیتے ہیں کہ یہاں پر فرس گھوڑا مراد نہیں ہے، بلکہ راجل کے مقابلے میں فارس مراد ہے، یعنی سوار اور پیادہ۔ تو یہ اختلاف تھوڑا سا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ترتیب کے مطابق صحابہ کرام میں مال غنیمت تقسیم کیا، یعنی مال غنیمت کا تعداد مجاہدین کے اعتبار سے حصے بنائے جاتے، اور پھر اس میں سے 3 حصے فارس کو دیے جاتے، سواری والے کو، اور 1 حصہ پیادے کو، یعنی جو آدمی بغیر سواری کے شریک ہوا اس کو دیے جاتے، اور جو 5واں حصہ ہوتا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں لذل قربا، یہ لذل قربا سے مراد ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت دار لوگ، آپ ان کو دیتے، یتیموں اور مسکینوں کو دیتے، اور اس میں جو بچ جاتا پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف میں آتا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر للفرس سہمین، خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم کیا، گھوڑے کے لیے 2 حصے اور آدمی جو پیادہ ہے اس کے لیے 1 حصہ۔ تو قالا، یعنی عبید اللہ بن عمر کہتے ہیں فسرہ نافع، نافع نے اس کی تفسیر بیان کی اور کہا اذا کان مع الرجل فرس، جب آدمی کے ساتھ اس کا گھوڑا بھی ہو، فلہ ثلاثۃ اسہم، تو اس آدمی کے 3 حصے ہوں گے، فإن لم يكن له فرس، اور اگر اس کا کوئی گھوڑا وغیرہ نہ ہو، فلہ سہم، تو اس کا 1 حصہ ہوگا۔ ہاں جی، اس حوالے سے کسی کے دل میں کوئی بات ہو تو فرمائیں۔ استاد جی یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ یعنی پہلے بتایا گیا کہ فرس کے ساتھ 2 حصے ہوں گے، اور آگے کہا گیا کہ یعنی جو آدمی ہوگا اور اس کے ساتھ گھوڑا ہوگا تو اس کے 3 حصے ہوں گے، یہ بات کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اچھا دیکھیں یہاں پہ یہ جو عبارت ہے قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبرہ، اس کے بعد ہے للفرسی سہمین، یعنی گھوڑا، یہ گھوڑے والا نہیں، گھوڑا، گھوڑے کے 2 حصے، ولی راجلی، اور پیدل چلنے والے کا 1 حصہ۔
اب اس میں ایک آدمی اور اس کا گھوڑا اگر دونوں ہیں تو کتنے حصے بنتے ہیں آصف صاحب؟ جی جی استاد جی، اب سمجھ آ گئی، اب سمجھ آ گئی، تین حصے بالکل بنتے ہیں. صحیح. تو اچھا، اور دوسرا استاد جی، جی جی اور دوسرے اس میں یہ سمجھ نہیں آئی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ائمہ کے نزدیک یہ تقسیم ہے اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ تقسیم ہے. اب اس میں تو یعنی یہ پھر بعد کے یعنی آنے والے لوگوں کے لیے انہوں نے کی، یعنی آنے والی جنگوں کے لیے انہوں نے یہ تقسیم کا تفسیر فرمائی، یا وہ پچھلوں کی بات کر رہے ہیں؟ یعنی پچھلے تو ہو چکے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ہو چکے، تو یہ اب آنے والی جنگوں کے بارے میں یہ ان کی رائے ہے؟ نہیں نہیں، یہ اصل میں تو جو پچھلا ریکارڈ ہے احادیث میں جو تفصیلات آئی ہیں، اصل میں تو وہ اسی کی تعبیر کر رہے ہیں نا آگے، کیونکہ رائے تو اسی کی بنیاد پہ بننی ہے. تو وہ حضرت امام ابو حنیفہ راجل اور فارس، ہو سکتا ہے کہ کسی روایت میں فارس کا لفظ بھی آیا ہو، تو اب راجل اور فارس مراد لے رہے ہیں. تو فارس کا مطلب ہوگا کہ جو آدمی سواری پر سوار ہے. تب اس کا مطلب ہے کہ اس کو دو حصے سہمینی، دو حصے ملیں گے، یعنی ایک گھوڑے کا ایک اس کا، وہ یہ کہہ رہے ہیں. لیکن باقی ائمہ جو ہیں، ائمہ ثلاثہ بھی اور صاحبین بھی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، گھوڑے کے دو حصے ہوں گے، ایک حصہ اس کا ہوگا آدمی کا، تو تین حصے ہوں گے فارس کے. ہاں جی آصف صاحب سمجھ آیا؟ جی سر، جزاک اللہ خیر، بہت مہربانی. اچھا، آپ میں سے کوئی بتائیں کہ یہ گھوڑے کو حصہ کیوں دیا جا رہا ہے اور اس کو زیادہ حصہ کیوں دیا جا رہا ہے؟ وجہ؟ سر گھوڑا جو ہے وہ سوار کو بھی اٹھاتا ہے اور اس کا سارا سامان بھی اٹھاتا ہے، اس کے علاوہ گھوڑے کے کھانے پینے پہ بھی خرچہ آتا ہے. ہاں، دو آدمی اپنی سواری لے کر آیا تو لشکر کو جیسے باقی لشکر کو کوئی چیز فراہم نہیں کی جا رہی، تو سواری کی دیکھ بھال بھی تو اس نے خود ہی کرنی ہے، اس کا کھانا پینا، اس کے باقی معاملات یہ اس نے خود ہی کرنے ہیں. تو اس لیے اس کو زیادہ حصہ دیا گیا مال غنیمت میں سے. جزاک اللہ. تو سر یہ زیادہ حصہ تو وہ ایک حصہ، یعنی جتنا اب مالک کھا رہا ہے یا مالک کو مل رہا ہے تو پھر گھوڑے کو بھی اتنا ہی ملنا چاہیے. کوئی اور وجہ تو نہیں دو حصے گھوڑے کو دینے کی؟ دیکھیں، گھوڑے کا گھوڑا بہرحال گھوڑا ہوتا ہے، بندہ بندہ ہوتا ہے تو خرچہ گھوڑے کا زیادہ ہوتا ہے، اور صحیح ہے. اس کی خدمت بھی زیادہ ہوتی ہے، گھوڑے کی استعمال بھی زیادہ ہے. نہیں جتنا صحیح، یہ سامان تو آپ گھوڑے اس پہ میں تو لا کوئی شک سکتے ہیں، نہیں. جی جی، اتنا بندے پہ تو نہیں لا سکتے. ہمارے علاقے میں ہے گھوڑے سر جی، ہمیں اندازہ ہے کہ گھوڑے کا کتنا خرچہ ہوتا ہے. ہاں جی، تو بس اسی وجہ سے. لیکن استاد جی ہاں جی اگر جو جی جی گھوڑے والا ہے وہ اس کو بولا وہ صاحب استطاعت ہے تو اس کے پاس گھوڑا ہے نا، اور جس کے پاس گھوڑا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشی طور پر کمزور ہے. تو جو معاشی طور پر کمزور ہے اگر اس کو زیادہ دے دیا جائے تو اگلی جنگ میں وہ بھی اپنا گھوڑا لے آئے گا. ہاں جی، بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ مال غنیمت یہ تقسیم ہوتا ہے جنگی خدمات کی وجہ سے. تو جنگی خدمات تو بہرحال گھوڑے والے کی زیادہ ہیں. تو آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ جس آدمی جو شہید ہو گیا، اب اس نے تو جان ہی قربان کر دی، اس کو حصہ کوئی نہیں مل رہا، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یہ سر میرے ذہن میں یہی سوال تھا، آپ نے خود ہی بات کر دی ہے. تو سر کیا اس کی فیملی کو کوئی وظیفہ دیا جاتا تھا؟ شہداء کی فیملیز کو یعنی الگ سے اس کی کوئی مد تو نہیں بنائی گئی، لیکن ان کی کفالت کا انتظام بہرحال سوسائٹی کرتی تھی. مثلا ان کی کفالت کا ایک انتظام یہ تھا کہ ان کی جو بیوہ تھی ان کی شادیاں ہو جاتی، اور ایک انتظام یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہ یتامہ اور مساکین وغیرہ کا جو مد تھی اس میں ان کی کفالت کرتے. اور پھر ان کی جو اعزاز ہے، یعنی شہید ہونا، یہ ایک اعزاز کی بات تھی، اور وہ اعزاز سوسائٹی میں ان کو وہ اہمیت دلوا دیتا کہ جس میں ان کی کفالت کا کوئی بڑا مسئلہ جنم نہیں لیتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت میں سے ان کو حصہ وغیرہ بھی دیتے تھے، بیت المال میں سے جو دیگر چیزیں ہیں، مثلا جو زکوٰۃ کا پیسہ آیا ہے وہ پہلے وہ زکوٰۃ اکٹھی ہو کے آیا کرتی تھی، عشر آیا ہے تو اس میں ان کو کفالت ہوتی تھی، لیکن مال غنیمت میں الگ مد کے طور پہ ان کو حصہ نہیں دیا.
ہاں ان کا جو اعزاز ہے، شہادت کا رتبہ ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے، اور پھر اسی فضیلت کی وجہ سے وہ سوسائٹی کے اندر وہ جو خاندان تھا وہ پرومیننٹ ہو جاتا، اگر ان کو کوئی ضرورت ہوتی تو اس کی پھر باقاعدہ دیکھ بھال کی جاتی، لیکن مال غنیمت میں حصہ ان کو نہیں دیا گیا۔ ہاں وہ اعزاز ان کے لیے کافی ہے جو ان کو شہادت کے یعنی صورت میں ملا۔ جزاک ہاں اللہ جی، سر۔ جی شفیق صاحب آگے بڑھیں جی۔ استاد جی میرا بھی ایک سوال ہے، جی جی یہ فرمائیں۔ پچھلی حدیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں آخری جملہ، اذا کان مع الرجل فرس فلہ ثلاثۃ اسهم ہوں فإن لم يكن له فرس فله سهم، تو یہاں تو ہوں بڑا واضح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اگر گھوڑے کے ساتھ ہوگا تو اس کے 3 حصے ہیں، تو ہوں پھر کوئی دوسری تعبیر کیسے ممکن ہے؟ نہیں، یہ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تو نہیں ہیں، ٹھیک ہے یہاں حضرت ابن عمر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو ان الفاظ کی نسبت نہیں کی، یہ جی بالکل، نافع جو حضرت عبداللہ ابن عمر کے فسر شاگرد رہا ہوں، ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے، انہوں نے اس کی تفسیر کی ہے، تفسیر، یعنی اس کا مطلب ہے کہ یہ تابعی کا قول ہے۔ جی درست ہے سر جی، جزاک اللہ۔ ہاں جی آگے بڑھیں۔ وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن يونس عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم أخبره مطعم، قال جبیر مشيت بن مطعم، مطعم أخبره جی قال مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا أعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن بمنزلة واحدة منك، وقال إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. قال جبير ولم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا. ہاں جی، خیبر کی مال غنیمت تقسیم کرتے ہوئے قرآن کریم جو مد بتاتا ہے خمس کی، والذی القربہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے یعنی عملی تطبیق کے طور پہ جو خمس میں سے حصہ دیا تھا وہ بنو ہاشم اور بنو المطلب ان کو دیا تھا، یعنی آپ کے خاندان کے جو یہ لوگ ہیں ان کو دیا تھا۔ بنو عبد شمس اور بنو نوفل ان کو نہیں دیا تھا۔ اب اس پہ اعتراض ہوا حضرت عثمان کو اور جبیر بن مطعم کو، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا اظہار بھی کیا، اور اظہار اس تناظر میں کیا کہ رشتہ تو ہمارا اور ان کا آپ کے ساتھ برابر ہے، تو لذی القربہ میں آپ نے ان کو شامل کیا، ہمیں شامل نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کی، اور وہ وضاحت میں ایک تاریخی پس منظر ہے۔ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ جو بنو عبد مناف تھے، مناف، ان کے 4 بیٹے تھے، ہاشم، مطلب، شمس اور نوفل، عبد شمس اور نوفل۔ تو یہ ہاشم اور مطلب ان کا جو خاندان تھا یہ زمانہ جاہلیت سے ہی حلیف سمجھے جاتے تھے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا بڑا گہرا تعلق تھا، اور ایک دوسرے کی مشکلات میں مدد بھی کرتے، اور ایسا سمجھا جاتا جیسے کہ یہ ایک ہی خاندان ہے، اور اگر کوئی مشکل پیش آتی تو بنو عبد شمس اور بنو نوفل یہ ان سے الگ ہو جاتے، ان کی کوئی آپس میں چپکلش بھی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب مقاطع ہوا تھا، وہ کیا نام ہے اس کا گھاٹی کا، شیب ابی طالب. شیب ابی طالب والا، تو اس میں بھی بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ دونوں لوگ شامل تھے، بنو عبد شمس اور بنو نوفل شامل نہیں تھے۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں ہوتی رہی ہیں، غزوات ہوئے ہیں، اس میں بنو امیہ جو کہ یہ بنو نوفل خاندان کے ہیں، تو یہ باقاعدہ طور پہ مخالف کے طور پہ، مد مقابل کے طور پہ آتے رہے ہیں۔ تو اس کے پس منظر میں جو تاریخی تناظر ہے وہ یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لذی القربہ میں جو پرانی حلافت تھی
اس کو ترجیح دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینا اور یعنی خاندان ایک سمجھا جانا، یہ اس یعنی قرابت کو ترجیح دیتے ہوئے ان کو تو مال غنیمت خمس کا جو حصہ تھا اس میں ان کو شامل کیا، اور بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو شامل نہیں کیا۔ اب اس میں حضرت عثمان اور حضرت جبیر وغیرہ جو آئے تھے، اب حضرت جبیر کا تعلق بنو عبد شمس کے ساتھ تھا اور حضرت عثمان کا تعلق بنو نوفل کے ساتھ تھا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ خمس میں وہ لوگ جو خیبر میں شریک ہوئے، یہ صرف ان کا حصہ نہیں تھا، بلکہ ان کے وہ لوگ جو خیبر میں یعنی جنگ میں باقاعدہ شریک نہیں ہوئے، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور وہ خمس کا حصہ تھا، مال غنیمت کا نہیں تھا۔ تو یہ ایک قسم کا اعزاز بھی ہے۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے حضرت عثمان اور جبیر بن مطعم یہ اس اعزاز کو حاصل کرنے کے لیے گئے تھے کہ ہم لذی القربہ میں ہم بھی تو آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی پرانی خلافت تھی اس کو ترجیح دیتے ہوئے لذی القربہ میں ان کو شمار کیا، بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو شمار نہیں کیا۔ تو اس روایت کا یہ پس منظر ہے۔ دیکھیں جی، سعید بن مسیب کہتے ہیں کہ جبیر بن مطعم نے ان کو بتایا کہ مشیت انا و عثمان بن عفان، میں اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فقلنا، ہم نے کہا، آتیت بنی المطلبی من خمس خیبر و ترکتنا، آپ نے بنو عبد المطلب کو تو خیبر کے خمس میں سے حصہ دیا اور ہمیں چھوڑ دیا، وَنَحْنُ بِمَنزِلَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْكَ، اور آپ کے ساتھ جو یعنی نسبی تعلق بنتا ہے عبد مناف پہ جا کے یہ سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، تو ہمارا جو تعلق ہے وہ ایک ہی رتبے میں ہے، یعنی ایک ہی جگہ پر ہم سب جمع ہوتے ہیں۔ قالا، تو آپ نے فرمایا، انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ ایک ہی چیز ہیں، یعنی ان کی جو آپس میں انٹریکشن تھا وہ حلیفوں والا تھا، اور یہ ہر معاملے میں انہوں نے اپنا ایک کا شو کیا۔ تو جبیر کہتے ہیں ولم یقسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں حصہ دیا، تقسیم میں شامل نہیں کیا، لبنی عبد شمس و بنی نوفل شیئا، بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو کچھ بھی حصہ نہیں دیا۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے۔ ہاں جی، واضح ہے۔ اور ساجی یعنی کہ جو جنگ میں شریک ہوئے شمس اور بنی جی جی نوفل کے، فرمائیں۔ ان یعنی بنی عبد شمس اور بنی نوفل میں سے جو لوگ جنگ میں شریک ہوئے ان کو اپنا حصہ تو ملا غنیمت کا، لیکن خمس میں سے نہیں ملا۔ جی بالکل بالکل ایسا ہی ہے، اپنا جزاک حصہ تو اللہ۔ ظاہری بات ہے وہ تو مال غنیمت کا حصہ ہے، وہ خمس والا نہیں ہے۔ ہاں ایک جی، چیز اگلی بھی ہے، روایت پڑھیں۔ جی جی فرمائیں۔ اس میں حضرت عثمان بن عفان تو آپ کے داماد بھی تھے، تو اس طرح بھی تو وہ ذوی القربہ کی وجہ سے شاید وہ آئے ہوں۔ دیکھیں، کوئی ایک کرائیٹیریا تو مقرر کرنا تھا نا، کوئی درجہ تو مقرر کرنا تھا، کوئی سٹینڈر بنانا تھا، لذی القربہ میں کون کون آتا ہے۔ جی تو داماد یہ قربہ میں نہیں آتا، اچھا، داماد کو وراثت ملتی ہے؟ نہیں اگر سسر فوت ہو جائے تو داماد کو وراثت ملتی ہے کوئی؟ نہیں ملتی۔ نہیں ملتی۔ تو وہ بیٹی کا شوہر ہونے کی حیثیت سے تو عزیز رشتہ دار ہے، لیکن ان کے ساتھ کوئی نسبی تعلق تو نہیں ہے۔ تو یہاں پر لذی القربہ میں جو انسان کا بلڈ ریلیشنز ہیں اور نسبی تعلق ہے، وراثت کے معاملے میں ہم ان کو لذی القربہ کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنے ساتھ شامل کیا تو وہ مشکلات میں ساتھ کھڑے ہونا، اس کو سٹینڈر بنایا۔ تو اس وجہ سے یعنی جو بنو یعنی ہاشم تھے اور بنو مطلب ہیں، ان کو آپ نے شامل کیا، اور بنو عبد شمس اور بنو نوفل کو شامل نہیں کیا۔ اچھا، یہ جو لوگ آ جاتے ہیں نا یعنی سسر سے یا اپنے بیوی کے بھائیوں سے وراثت میں حصہ مانگ رہے ہیں، داماد یا بہنوئی، تو یہ بالکل ان کا نہیں بنتا۔ وہ اپنی بیوی کا حصہ بھی اگر مانگ رہے ہیں تو بھئی بیوی موجود ہے تو وہ مانگے، تو یہ ان کا نہیں بنتا شرعی طور پہ۔ تو اگر وہ مانگنے آیا تو اس کو بالکل نہیں دینا چاہیے۔
بہن کو دینا چاہیے اگر کوئی دینا بھی چاہتا ہے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھے جی۔ ساجی لوگ بہنوں کو نہیں دیتے، بہنوئی کو کہاں دیں گے؟ نہیں، کئی جگہ پہ بہنوئیوں نے پھٹا ڈالا ہوتا ہے نا، دیو جی ساڈا حصہ، میں کہ تیرا حصہ کتوں آیا بھائی، ان وہ کی لائی۔ بہن کو بھیج دیتے ہیں کہ لے کے آئیں گی تو پھر گھر بڑی نہیں ہوتی رہی۔ یہ تو خباثت ہے نا، اللہ رحم کرے۔ ہاں، بھائیوں کو یہ خباثت نہیں کرنی چاہیے کہ بہن کا حصہ کھا جائے، لیکن اگر کوئی بہنوئی ایسا کر رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک نہیں۔ ہاں جی، پڑھے جی۔ وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا يزيد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وسلم ونحن باليمن فخرجنا مهاجرين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم أما قال بدعهم وإما اما، یہ اما ہے۔ إما قال بدعهم وإما قال في ثلاثة وخمسين أو اثنين وخمسين رجلا من قومي فركبنا سفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقمنا معه حتى قدمنا جميعا فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر وكان أناس من الناس يقولون لنا يعني لأهل السفينة سبقناكم بالهجرة ودخلت أسماء بنت عميس وهي ممن قدم معنا على حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي في من هاجر فدخل عمر على حفصة وأسماء عندها وقال عمر حين رأى أسماء من هذه قالت أسماء بنت عميس قال عمر الحبشية هذه البخرية هذه قالت أسماء نعم قال سبقناكم بالهجرة فنحن حق برسول الله صلى الله عليه وسلم فغضبت وقالت كلا والله كنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا في دار في أرض البغضاء والبغضاء بالحبشة وذلك في الله وفي رسوله صلى الله عليه وسلم وأيم الله لا أطعم طعاما ولا أشرب شرابا حتى أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن كنا نوذى ونخاف وسأذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وأسأله والله لا أكذب ولا أزيغ ولا أزيد عليه فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا نبي الله إن عمر قال كذا وكذا قال فما قلت له قالت قلت له كذا وكذا قال ليس بحق بي منكم وله لأصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان قالت فلقد رأيت أبا موسى وأصحاب السفينة يأتوني أرسالا يسألوني عن هذا الحديث ما من الدنيا شيء هم به أفرخ ولا أعظم في أنفسهم مما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو بردة قالت أسماء فلقد رأيت أبا موسى وإنه ليستعيد هذا الحديث لا مني یستعید، لام، یہ لام تاکید کا ہوگا، لا یستعید۔ لا يستعيد هذا الحديث مني قال أبو بردة أبي موسى قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل وأعرف منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل وإن كنت لم أرى منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا لقي الخيل أو قال العدو قال لهم إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم. ہاں جی، یہ روایت ہے، اور اس روایت میں اشعریین، اشعری قبیلے کی فضیلت بیان ہو رہی ہے، ایک ان کی اور دوسرا حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے لوگوں کی، کیونکہ یہ پیچھے گزرا ہے کہ یہ لوگ غزوہ خیبر کے وقت واپس پہنچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو اپنے سواری پر سوار بھی کیا، اور پھر آ کے ان کو خیبر کے مال غنیمت میں حصہ بھی دیا تھا، ان کو شریک کیا تھا۔ تو اس کی تفصیل اس روایت میں آئی ہے۔ تو ابو بردہ
ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ بلغنا مخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن بالیمن، ہمیں خبر پہنچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کی جبکہ ہم یمن میں تھے. فخرجنا مہاجرین الیہ، تو ہم نکلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہجرت کرتے ہوئے. انا و اخوانی لی، میں اور میرے دو بھائی. انا اصغرہم، میں ان میں سب سے چھوٹا تھا. وہ دو بھائی کون تھے؟ احدہما ابو بردہ والآخر ابو رحم، ابو بردہ اور ابو رحم یہ دو تھے. اما قالا، انہوں نے کہا کہ فی بضعن، یعنی چند، بضع کا مطلب ہوتا ہے چند. و اما قالا، یا انہوں نے یہ کہا فی سلاسل و خمسینہ، یعنی 53 لوگوں میں، یعنی جو لوگ مجموعی لوگ تھے وہ 53 تھے. او اسنین و خمسین رجلن، یا 52 لوگ تھے. من قومی، میری قوم کے. فرکبنا سفینتن، ہم ایک کشتی پر سوار ہوئے. فالقتنا سفینتنا الی النجاشی، تو اس یعنی کشتی نے ہمیں نجاشی کی طرف ڈال دیا، یعنی وہ کشتی ہمیں نجاشی کی طرف لے گئی بالحبشہ، حبشہ کی زمین پہ. وافقنا جعفر بن ابی طالب، تو ہم جعفر بن ابی طالب ان کے پاس جا پہنچے، ان کے ساتھ موافقت کی. فاقمنا معاہ، ہم ان کے ساتھ رہے. حتی قدمنا جمیعا، یہاں تک کہ ہم سب اکٹھے ہوئے. فوافقنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی. حین افتتح خیبر، جبکہ خیبر فتح ہو چکا تھا. وکان اناس من الناس یقولون لنا، اب اس دوران، اب ظاہری بات ہے کہ ان لوگوں نے ہجرت کی تھی، اور یہ ہجرت مدینہ سے مکہ نہیں تھی، بلکہ یہ یمن سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن بھیجا تھا. اب یمن سے حبشہ، اور حبشہ سے پھر واپس آئے. وکان اناس من الناس یقولون، لوگوں میں سے کچھ لوگ یہ کہتے تھے، یعنی اہل السفینہ، اس کشتی والوں کو، سبقناکم بالحجرہ، ہم نے تم سے، ہم مقدم ہیں ہجرت میں، ہم نے تم سے سبقت کی ہجرت میں. ودخلت اسماء بنت امیس، اسماء بنت امیس یہ آئیں. وہی ممن قدم معنا، اور یہ انہی میں سے تھیں جو ہمارے ساتھ آئے تھے. یہ کہاں آئیں؟ علی حفصہ تھا، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں. زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زائرتن، ان کی زیارت کرنے کے لیے. فقط کانت ہاجرت الی النجاشی ممن ہاجرہ، انہوں نے نجاشی کی طرف بھی ہجرت کی تھی، ان لوگوں میں شامل ہو کے انہوں نے اس طرف ہجرت کی تھی. فدخل عمر ولا حفصہ، حضرت حفصہ کے پاس عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اور اسماء ادھر ہی تھی. تو حضرت عمر نے جب ان کو دیکھا اسماء کو، تو پوچھا من ہذہ، یہ کون ہے؟ تو حضرت حفصہ نے کہا اسماء بنت امیس. تو حضرت عمر نے کہا آل حبشیۃ ہذہ، یہ آل، یہ حمزہ استفہام کا ہے، کیا یہ وہی حبشیہ ہے، یعنی حبشہ سے آنے والی. آل بحریۃ ہذہ، کیا یہ وہی سمندر کے راستے آنے والی ہے، بحریہ ہے. تو قالت اسماء، حضرت اسماء نے کہا نعم، ہاں میں وہی ہوں. تو حضرت عمر نے دوران گفتگو کہا سبقناکم بالہجرہ، ہم ہجرت میں تم سے سبقت لے گئے. فنحن احق برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منکم، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تم سے زیادہ حقدار ہیں. اب ان لوگوں کی آپس میں جو برتری ایک دوسرے کے ساتھ جو ہوتی تھی، تو اس کا مرکز یہ تھا. تو اسی پر حضرت اسماء جو ہیں وہ فغاضبت، ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے کہا کلا واللہ، ہرگز ایسا نہیں ہے. کنتم مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہجرت میں اور ہجرت کے بعد. اور یطعم جائعکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھلاتے تھے تمہارے بھوکوں کو. ویعظ جاہلکم، اور تمہارے ناواقف اور جاہل لوگوں کو وہ سکھاتے تھے. وکنہ فی دار، اور ہم ایسی جگہ پر تھے، یا ارض، ایسی زمین پر، البعدا، جو بڑی دور تھی، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب نہیں تھے ہم. البغضائی، اور یعنی وہاں پر ہم یعنی اجنبی تھے اور بغض کا شکار تھے. بالحبشہ، حبشہ میں. وذالک فی اللہ و فی رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر تھا، ہم کوئی شوق سے تو نہیں گئے تھے. تو انہوں نے ایک بات تو حضرت عمر کو یہ کہی، وَأَيْمُ اللَّهِ، اللہ کی قسم، لا اطعم طعاما ولا اشرب شرابا، میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی، حتی اذکر ما قلت لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں تک کہ جو آپ نے کہا میں اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تذکرہ کر لوں. وَنَحْنُ كُنَّا نُؤْذَى وَنُخَافُ، ہم
یعنی اذیت دیے جاتے تھے اور ہم خوف کی حالت میں تھے وہاں پر. وَسَأَذْكُرُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَسْأَلُهُ، میں آپ کے سامنے اس کا ذکر کروں گی اور پوچھوں گی. واللہ لا اکذب، اللہ کی قسم میں کوئی جھوٹ نہیں بولوں گی، یعنی جو آپ نے کہا وہ ایز اٹ از. ولا ازیغ، میں کوئی زیغ نہیں، اس میں کوئی گول مول بات نہیں کروں گی. ولا ازید علیہ، اور نہ ہی میں اس پر کچھ اضافہ کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو قالت، انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی، ان عمر قال کذا وکذا. تو آپ نے فرمایا فما قلت لہ، تو انہوں نے کہا کہ قلت لہ کذا وکذا. تو آپ نے فرمایا لیس باحق کبھی منکم، وہ آپ سے یعنی زیادہ میرے حقدار نہیں ہیں. وَلَهُ وَلِأَصْحَابِهِ ہجرۃ واحدۃ، اور ان کے اور ان کے ساتھیوں کے لیے تو ایک ہجرت ہے. وَلَكُمْ أَنْتُمْ أَهْلَ السَّفِينَةِ ہجرتان، اور جس ہجرت پر وہ اترا رہے ہیں تو اس طرح کی تو تمہارے پاس دو ہجرتیں ہیں. تو وہ کہتی ہیں میں نے پھر ابو موسیٰ اور اصحاب السفینہ جو کشتی میں لوگ آئے تھے ان کو میں نے دیکھا، یاتوننی ارسالا، وہ فوج در فوج میرے پاس آتے تھے بھاگے. یسالونی عن هذا الحدیث، وہ مجھ سے اس حدیث کے بارے میں پوچھتے کہ آپ نے کیا کہا، آپ نے کیا فرمایا. تو وہ فرماتی ہیں ما من الدنیا شیء، کوئی چیز بھی دنیا میں ایسے نہیں تھی، ہم بھی افرحو، جس سے وہ زیادہ خوش ہوئے ہوں، ولا اعظم فی انفسہم، اور ان کے دل میں جس کی زیادہ عظمت ہو، مما قال لهم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس بات سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہی. تو ابو بردہ کہتے ہیں قالت اسماء، اسماء نے کہا فلقد رأیت ابا موسیٰ، میں نے ابو موسیٰ کو دیکھا، وَإِنَّهُ لَيَسْتَعِيدُ، وہ بار بار دہرانے کا مطالبہ کرتے تھے، هذا الحدیث منی، مجھ سے اس حدیث کو، یعنی بار بار مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا فرمایا، آپ نے کیا فرمایا. اس کا مطلب ہے کہ ان کے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات تھی. صحابہ کا ذوق بھی یہاں سے نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اپنا مرکز بنا لیا تھا ہر چیز کا. تو ابو بردہ کہتے ہیں ابو موسیٰ سے روایت کرتے ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ جو ایک تو اشعریین جو اہل سفینہ تھے ان کی فضیلت یہ آ گئی کہ لکم انتم اہل السفینہ ہجرتان، اور دوسری یہ والی ان کی فضیلت ہے کہ یہ لوگ قرآن بہت پڑھا کرتے تھے، دن رات قرآن پڑھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس زیادہ قرآن پڑھنے کی بڑی قدر کرتے تھے. اور اس روایت میں یہ جو الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، تو اس میں ان کے قرآن پڑھنے کا عجیب طرح سے اعتراف کیا گیا. آپ نے فرمایا انی لعارف اصوات رفقۃ الاشعریین بالقرآن، میں پہچان لیتا ہوں اشعری لوگوں کی، اشعری رفقا کی قرآن کے ساتھ آوازوں کو، حین یدخلون باللیل، جب وہ رات کے وقت آتے ہیں، یعنی ان کے قرآن پڑھنے سے میں پہچانتا ہوں کہ یہ اشعری قبیلے کے لوگ ہیں. وعارف منازلہم من اصواتہم بالقرآن باللیل، اور میں ان کے گھروں کو بھی پہچان لیتا ہوں ان کے قرآن پڑھنے کی آوازوں کی وجہ سے رات کے وقت بھی. اس کا مطلب ہے کہ جو اشعری لوگ ہیں ان کے گھروں سے رات کے وقت بھی قرآن پڑھنے کی آوازیں آیا کرتی تھی. وَإِن كُنتُ لَمْ أَرَى مَنَازِلَهُمْ حِينَ نَزَلُوا بِالنَّهَارِ، اگرچہ میں نے ان کے گھروں کو نہ بھی دیکھا ہو کہ جب کہ وہ صبح کے دن کے وقت میرے پاس آتے ہیں، یعنی میں ان کے گھروں کو ویسے نہ پہچانتا ہوں کہ یہ کسی اشعری کا گھر ہے، لیکن وہاں سے قرآن پڑھنے کی آواز کی وجہ سے کہ وہ اتنی کثرت سے قرآن پڑھتے ہیں، میں ان کے گھروں کو پہچان لیتا ہوں کہ یہ کسی اشعری کے گھر ہے. اور پھر ان کے ابو موسیٰ اشعری قبیلہ یہ بڑا سمجھدار بھی یعنی مشہور تھا، معروف تھا. اصحاب علم قبیلہ یہ سمجھا جاتا تھا. ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو قبیلوں کا تذکرہ کیا، اس میں ایک اشعری قبیلہ تھا اور ایک قبیلہ وہ تھا کہ جس کا زیادہ علم کے ساتھ تعلق نہیں تھا. تو آپ نے اشعری قبیلے والوں کی طرف تعریض کر کے یہ کہا کہ ان لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ یہ ان لوگوں تک علم پہنچائیں. آگے کہیں اس کا بھی واقعہ آئے گا. تو یہ علم کے ساتھ بڑی شغف رکھنے والا، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے علوم کے ساتھ بڑا شغف رکھنے والا قبیلہ معروف تھا. تو آپ نے فرمایا ومنہم حکیم، ان میں ایک آدمی ہے حکیم، یعنی بڑا دانا ہے یا اس کا نام حکیم ہے. اذا لقی الخیل، جب وہ کسی لشکر سے ملتا ہے، گھوڑے، خیل یہاں سے مراد ہے کوئی لشکر. او قال العدو، یا آپ نے فرمایا کسی دشمن سے ملتا ہے تو قال لهم، ان کو یہ کہتا ہے ان اصحابی یامرونکم ان تنظروہم، کہ میرے دوست، میرے ساتھی، میرے قبیلے والے
یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ذرا ٹھہرو ذرا ہم بھی آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کو اپنا ٹائم لینے کے لیے یا ان کو ڈرانے کے لیے یا ان پر اپنا روب جمانے کے لیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اب میرے دوست پیچھے آ رہے ہیں تو ہم کوئی، یہ میں اکیلا نہیں ہوں بلکہ اور بھی لوگ ہیں، تو تمہاری خبر لے لیتے ہیں۔ تو آپ نے اس یعنی سمجھداری کی وجہ سے ان کو حکیم کہا، یا ان کا نام حکیم۔ تو یہ اشعری قبیلے کا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی فضیلت اس احادیث میں آئی ہے، اور اس میں ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ وہ خیبر کے وقت یعنی یہاں پر تذکرہ کرنے کا مقصد کیا ہے کہ وہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تھے۔ ہاں جی، ہاتھ کھڑا تھا۔ ہاں جی، ہجرتان 2 دفعہ ہجرت کی وجہ سے ہے، ایک ہجرت ان کی مکہ سے حبشہ کی طرف، اور پھر دوسری ہجرت ان کی حبشہ سے مدینہ منورہ کی طرف، تو آپ نے اس کو ہجرتان کہا۔ اطہر صاحب واضح ہوا؟ جی استاد جی۔ اچھا جی، سر اس حدیث میں حضرت اسما بنت امیس کی سمجھداری بہت زیادہ دکھائی دیتی ہے کہ انہوں نے حضرت عمر کو کتنا اچھا جواب دیا، اور پھر کہا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی جاؤں گی تاکہ یہ بات اچھی طرح کلیئر ہو جائے۔ اچھا، حضرت عمر کے بارے میں کیونکہ وہ ذرا ووکل بندے تھے اور بہادر آدمی تھے، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی گلی میں سے گزرتے تو عورتیں اندر بھاگ جاتی ہیں ڈر کے مارے، لیکن جب بھی حضرت عمر کو ٹکر دی ہے نا وہ بھی عورتوں نے دی ہے۔ یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر یہ اسما بنت امیس ہیں، پھر جی وہ جو حق مہر کے معاملے میں انہوں نے کر دیا تھا، اعلان کر دیا تھا کہ 4000 یا 400 درہم انہوں نے کوئی طے کر دیا تھا کہ اس سے زیادہ حق مہر مقرر نہ کریں، تو وہ جو جی سننے والے مرد تھے وہ تو نہ بولے ان کے روب کی وجہ سے، تو ایک عورت نے روک لیا کہ ٹھہر جائیں جی، آپ کیسے کہتے ہیں؟ جی سر مجھے ان کے یہ الفاظ بڑے اچھے لگے ہیں، یتیمو جایاکم و یعز جاہلکم۔ ہاں ماشاء اللہ۔ اچھا جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔ وبه قال حدثني إسحاق بن إبراهيم سمع حفص بن غياث قال حدثنا بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن افتتح خيبر فقسم لنا ولم يقسم لأحد لم يشهد الفتح غيرنا۔ ہاں جی، یہ ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اہل السفینہ تھے ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا، حالانکہ وہ غزوہ خیبر میں عملی طور پہ شریک نہیں ہوئے، تو آپ نے ان کے اسی ہجرت کی وجہ سے دیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں قدمنا علی النبی بعد ان افتتح خیبر، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ جب خیبر فتح ہو چکا تھا، فقسم لنا، آپ نے ہمیں بھی مال غنیمت میں حصہ دیا، ولم یقسم، اور آپ نے نہیں حصہ دیا لأحد، کسی کو بھی، لم یشہد الفتح غیرنا، ہمارے علاوہ کسی کو بھی جو کہ اس فتح میں شریک نہیں تھا۔ تو یہ بھی ان کا اعزاز ہے اشعری قبیلے کا۔ ہاں جی، اگلی روایت۔ وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عن مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى بن مطيع أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه له أحد بني زباب فبينما هو يخط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم عائر حتى أصابه ذلك العبد وقال الناس هنيئا له الشهادة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم لم تصبها المقاسم لتشتغلوا
عليه نارا فجاء رجل حين سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم بشراك أو بشراكين وقال هذا شيء كنت أصبته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من نار. ہاں جی، شراکن او شراکان من النار یا من نار، یہ واقعہ ہے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، اور اصلاً یہ مال غنیمت میں خیانت نہ کرنے کی ترغیب کا واقعہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں افتتحنا خیبر، ہم نے خیبر فتح کر لیا، ولم نغنم ذهبا ولا فضة، وہاں سے ہمیں سونا چاندی کوئی بھی مال غنیمت کے طور پہ نہیں ہم نے حاصل کیا، انما غنمنا البقر والابل والمتاع والحوائط، ہم نے جانور یعنی مساد و سامان اور جانور ہی ہمیں ملے، بقر گائے، ابل اونٹ، المتاع کچھ سامان، اور الحوائط، حوائط یہ بھی سامان کو ہی کہتے ہیں۔ ثم انصرفنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى وادی القرى، ہم وادی قرا کی طرف آپ وسلم کے ساتھ پہنچے، ومعه عبد له يقال له مدعم، آپ کے ساتھ ایک غلام تھا جس کو مدعم کہا جاتا تھا، اهداه له احد بني الزباب، بنو الزباب نے آپ وسلم کو یہ بطور ہدیہ کے دیا تھا، فبينهم ما هو يحط رحل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس دوران کہ وہ اتار رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامان کو، اس جاءہ سہم عائر، جب ایک یعنی تیر آیا کہ چلانے والا جس کا نہیں پتا تھا، اندھا تیر یا اندھی گولی جسے ہم کہتے ہیں، حتی اصاب ذالک العبد، یہاں تک کہ وہ اس کو لگا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گئے، تو لوگوں نے کہا ہنیئا لہ الشہادہ، اسے شہادت مبارک ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا نہیں، اب یہاں پر بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، لیکن یہ پوری عبارت ہمیں بتاتی ہے کہ یہاں پر آپ ان کے ہنین لہ الشہادہ والے جملے کی نفی کر رہے ہیں، والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان الشملہ، بے شک وہ چادر، التی اصابہ یوم خیبر من المغانم، کہ جو اس نے لے لی تھی خیبر کے دن غنیمت کے مال میں سے، لم تصبہ المقاسم، اس چادر تک ابھی تقسیم نہیں پہنچی تھی، یعنی تقسیم سے پہلے اس نے لے لی تھی، لتشتعل علیہ نارن، تو وہ اس پر آگ کی طرح جل رہی ہے، یعنی اس کے ارد گرد لپٹی ہوئی ہے آگ بن کے، فجاء رجل، جب ایک آدمی آیا، حین سمع ذلک من النبی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے یہ بات سنی، تو وہ آیا لے کر بشراکن او بشراکین، ایک تسمہ یا دو تسمے جو جس سے جوتا باندھتے ہیں، فقالا، اس نے کہا ھذا شیء کنت اصبتہ، یہ بھی ویسی ہی چیز ہے جس کو میں نے لے لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو لیا اور اس کو پکڑ کے یہ فرمایا شراکن او شراکان من نار، من نار، کہ یہ ایک تسمہ یا دو تسمے ہیں آگ کے۔ جب ہم یہ بخاری پڑھ رہے تھے تو شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب نے یہاں پہ اس کے دو مطلب بتائے، تو ایک مطلب تو یہ تھا کہ اگر تم ان کو واپس نہ کرتے تو یہ آگ کے تسمے تھے اور تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑتی، تو ٹھیک ہے، انہوں نے واپس کر دیا، تو وہ جو بغیر یعنی تقسیم کے انہوں نے لیا تھا وہ گناہ گویا کہ اس کا ازالہ کر دیا، اس کا معنی تو یہ بنتا ہے، اور دوسرا معنی انہوں نے یہ بتایا جو زیادہ سخت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی جب تم نے ان کو لیا، اب یہ آگ کے تسمے بن گئے، اسی وقت بن گئے، اب تم واپس بھی کرو گے تو پھر بھی وہ وبال تو وہاں پر موجود ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کو فکر مند کیا کہ اب تم اس پہ مسلسل استغفار کرتے رہو، وگرنہ اس بات کا امکان موجود ہے کہ تمہارے لیتے ہی یہ آگ کے تسمے بن گئے ہیں اور قیامت والے دن تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو اجتماعی مال، یہ اس میں جو خیانت کی جاتی ہے اس حوالے سے بڑی سخت وعیدیں ہیں، اور اس میں یہ والی بھی بڑی سخت وعید ہے کہ اگر آپ نے چھوٹی سی چیز بھی لی ہے تو آپ کی جان نہیں چھوٹنے والی، اور اجتماعی مال میں سے آپ نے گویا کہ خیانت کی ہے اور وہ خیانت آپ کے سامنے آئے گی، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی۔
تو جی آج تو بڑی ہی ڈرانے والی حدیث پڑھا دی آپ نے. یہ ڈرنا چاہیے. لیکن جو مال ہمارا نہیں ہے، مال ہمیشہ کسی نہ کسی کی ملکیت میں ہوتا ہے، اور جس کی ملکیت میں ہوتا ہے وہ مال اسی کا ہوتا ہے. اگر آپ نے کسی کی ملکیت میں مال اپنے پاس رکھ لیا تو آپ کو تو تھا ہی نہیں، تو وہ اسی کا ہے جس کی ملکیت میں ہے. تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے لے لیا تو وہ نہیں، آپ کا نہیں ہوا. ہم وراثت کے احکامات پڑھ رہے تھے، شاید پہلے بھی اس کا ذکر آیا ہو. مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کا ایک مرید تربوز لے کر آیا ان کے پاس. تو ان کی ایک کرامت معروف تھی کہ وہ حلال کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ وصف دیا تھا کہ وہ حلال حرام میں دیکھ کر یا چک کے بھی تمیز کر لیتے تھے. تو ان کا ایک جملہ بھی معروف ہے کہ لوگوں کی زبان یہ بتاتی ہے کہ یہ نمکین ہے کہ میٹھا ہے، اور میری زبان مجھے بتاتی ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے. تو وہ ان کے پاس لے کر آیا تو انہوں نے وہ لینے سے انکار کر دی. اب اس نے کہا کہ حضرت میں آپ کا مزاج سمجھتا ہوں، تو یہ میں اپنے کھیت سے لے کر آیا ہوں، بالکل درمیان سے لے کر آیا ہوں، اور میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے پیسے سے بیج خریدا ہے، وہ یہاں پہ کاشت کیا تھا. جتنے بھی شک کے یعنی امکانات تھے وہ میں سارے اپنے تئیں رد کر کے آیا ہوں. انہوں نے کہا نہیں میں نہیں لے سکتا. تو انہوں نے وہ اس کے اصرار کے باوجود نہ لیا. تو وہ کہتا ہے کہ وہ گھر گیا، بڑا پریشان تھا. تو اس نے اپنے والد صاحب سے اس کا تذکرہ کیا. تو جب والد صاحب سے تذکرہ کیا تو باتوں باتوں میں اس کے ذہن میں آیا. اس نے پوچھا کہ ابا جی جب دادا جی فوت ہوئے تھے تو اس زمین میں سے آپ نے پھپھو کو حصہ دیا تھا؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ نہ پتر، پھپھے نے تو حصہ کو نہیں سی دیتا. انہوں نے کہا بس یہ وہی نوست چلی آ رہی ہے، تو اس کی اس طرح یعنی انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کر دیا. تو جو مال کسی کا ہے، اور خاص طور پہ اجتماعی مال، وہ تو سب کا ہوتا ہے، اجتماع کا مال ہے وہ، تو آپ کس کس کو حساب دیتے پھریں گے. اس میں اگر خیانت کی جائے تو یہ اور زیادہ سخت بات ہے. کسی فرد سے آپ نے کوئی لے لیا تو اس سے تو معافی تلافی ہونے کا امکان موجود ہے. تو اجتماعی مال میں سے جب آپ لیں گے تو پھر آپ کس کس سے معافی تلافی کریں گے؟ یہ واقعی بہت سخت بات ہے. ہاں جی، اگلی روایت پڑھیں جی. وبه قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرني زيد عن أبيه إنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول أما والذي نفسي بيده لولا أن أترك آخر الناس بيانا ليس لهم شيء ما ببانن، فتح. یہ ببانن ہے. یہ آپ کی کتاب میں بیانن لکھا ہے کہ ببانن؟ استاد جی یا کے ساتھ ہے. اچھا، یہ ببان لفظ ہے. یہ استاد جی چلیں ببان ہی ہے، ببان ہی ہے، میرے پاس جو کتاب ہے اس میں ببان. جی جی ببان لفظ ہے. ہاں جی پڑھیں جی. ببانا ليس لهم شيء ما فتحت علي قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلى الله عليه وسلم خيبر ولكني أتركها خزانة لهم يقتسمونها. وبه قال حدثني محمد بن المثنى قال حدث ابن مهدي عن مالك بن أنس عن زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر رضي الله عنه قال لولا آخر المسلمين ما فتحت عليهم قرية إلا قسمتها كما قسم النبي صلی اللہ علیہ وسلم خیبر. جی یہ دونوں روایات ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. اس میں اس وقت کے اقوال منقول ہیں کہ جب عراق وغیرہ کی سوات ان کو کہتے ہیں یہ علاقے فتح ہوئے تھے، تو آپ اس سے پہلے جو زمین فتح ہوتی تھی، جو علاقہ فتح ہوتا تھا، تو خیبر کی یعنی تقسیم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا تھا، اور زمین بھی تقسیم کی جاتی تھی، اور وہ زمین بطور جائیداد کے مجاہدین کے حصے میں آتی تھی. تو حضرت عمر نے اس وقت جو سواد عراق تھے ان کی زمین کو تقسیم کرنے سے روک دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی تھی جو یہاں پہ آئی ہے. یعنی خلاصہ یہ ہے وجہ کا
کہ اگر یہ زمینیں جو فتح ہو رہی ہیں، اب اسلام کو قوت آ گئی ہے تو زمینیں تو فتح ہوں گی، مستقبل بھی نظر آ رہا تھا، تو اگر یہ صرف جنگ لڑنے والوں کو ملتی رہی تو پھر یہ مناپلیز قائم ہوں گی، اور جو پیچھے باقی کی عوام ہے تو ان کو بہت ساری چیزوں سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ تو اس لیے اب زمین جو تقسیم کرنا یہ انہوں نے منع کر دیا، اور اس کو بیت المال کا گویا کہ سرکاری زمین قرار دے دیا۔ اب اس سے جو خراج آئے گا، جو اس سے آمدن آئے گی، وہ بیت المال میں جمع ہوگی اور سارے مسلمان اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو یہ حضرت عمر کا اقدام تھا جو انہوں نے اپنے دور خلافت میں کیا، تو اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو زید اپنے والد محترم سے یہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے اما والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، لولا ان اترک آخر الناس ببانا، اگر نہ مجھے اس بات کا خوف ہوتا کہ میں چھوڑ دوں گا لوگوں کے آخر الناس، یعنی لوگوں کے جو یعنی جو مجاہدین ہیں اس کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کو، یا لوگوں کے آخری حصے کو، ببانن، ببان کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، کوئی جائیداد نہ ہو، ان کے پاس کوئی سورسز نہ ہو، لیس لہم شیء، ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو، ما فتحت علیہ قریۃ، تو کوئی بھی زمین مجھ پر فتح نہ ہوتی، فتح نہ کی جاتی، الا قسمتھا، تو میں اس کو ویسے ہی تقسیم کر دیتا، کما قسم النبی خیبرہ، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کو تقسیم کیا تھا۔ ولیکنی اترکھا خزانۃ لہم، لیکن میں زمین کو خزانہ ان کے لیے چھوڑ جاؤں گا، یقتسمونہا، جس کو وہ آپس میں پھر تقسیم کرتے رہیں گے، یعنی اس کی آمدنی یہ بیت المال میں جمع ہوگی اور وہ پھر بیت المال باقی کے لوگوں کو بھی ملے گا۔ اور اگلی روایت میں بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہی فرمان ہے، لولا آخر المسلمین، اگر دوسرے مسلمان نہ ہوتے، یا مسلمان کے باقی جو لوگ ہیں جو آگے آنے والے ہیں وہ نہ ہوتے، ما فتحت علیہم قریۃ، تو ان پر کوئی قریہ، کوئی بستی فتح نہ ہوتی، الا قسمتھا، مگر میں اس کو تقسیم کر دیتا مال غنیمت کے طور پہ، کما قسم النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیبرہ، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین کو تقسیم کر دیا تھا۔ اچھا جی، یہ اگلی 3 روایات ہیں، اس کو آپ پڑھیں، تینوں اکٹھی پڑھ لیں، اس میں ایک ہی بات ہے، پھر انشاءاللہ ہم اگلی روایت کے بارے میں دیکھیں۔ جی شفیق صاحب۔ وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري وسأله إسماعيل بن أمية قال أخبرني أنبسط ابن سعيد أن أبا هريرة رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله قال له بعض بني سعيد بن العاص لا تؤته، فقال أبو هريرة هذا قاتل بن قرقل، فقال وأعجبه لي وعجب لوبر تدلى من قدوم الظأن، وأعجبه لببر فدل من قدوم الظأن. ويذكر عن الزبيدي عن الزهري قال أخبرني أنبسط بن سعيد أنه سمع أبا هريرة يخبر سعيد بن العاص قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبانا على سرية من المدينة قبل نجد. قال أبو هريرة فقدم أبان وأصحابه على النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر بعدما افتتح، وإن حزم خيلهم للیف، لليف. قال أبو هريرة قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقسم لهم. قال أبان وأنت بهذا ويا وبر تحدر من رأس زان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبان أجلس، فلم يقسم لهم. جی وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد قال أخبرني جدي أن أبان بن سعيد أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فقال أبو هريرة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا قاتل ابن
قوتل وقال أبان لأبي هريرة وعجبا لك وبر تدعى تدا تأدى دعا تدعى من قدوم زان ينعى علي أمرا أكرمه الله بيدي ومنعه أن يهينني بيدي. وبه قال حدثنا يحيى بن ہاں جی، بكير. بس جی کریں اتنا ہی. یہ 3 روایات ہیں، ایک جیسی ہیں، اور اس میں ایک ہی واقعے کا تذکرہ ہے. یہ ابان بن سعید اور ان کے ساتھی یہ خیبر فتح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت وہاں پہ موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کو دیکھ کے انہوں نے آگے، ظاہری بات ہے کہ وہ خیبر کے جو غنیمت تھی اس میں کچھ مطالبہ کیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ درخواست کی کہ اللہ کے رسول ان کو کچھ نہ دیں، لا تقسم لہم. اور اس کی وجہ کیا بیان کی کہ ہادا قاتل ابن قوقل، یہ ابن قوقل صحابی تھے، تو ابان بن سعید نے ان کو قتل کیا تھا غالباً غزوہ احد میں. اور اس وقت ابان بن سعید یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں یہ مسلمان ہوئے. تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے، تو آپ اس کو خیبر کی غنیمت میں سے یعنی دینا چاہ رہے ہیں تو آپ نہ دیں. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابان نے یہ بات سنی ابو ہریرہ سے تو ان کو اچھا نہیں لگا. انہوں نے پھر ابو ہریرہ پر جب وہ تو میں ہوتی ہے آپس میں، تو انہوں نے پھر حضرت ابو ہریرہ پر ایک قسم کی حقارت والا تبصرہ کیا. حضرت ابو ہریرہ ذرا چھوٹے قد کے آدمی تھے، اور زان یہ ان کا قبیلہ تھا دوس، یہ وہاں کا ایک پہاڑ ہے، وہاں کی ایک جگہ ہے زان. تو ابان نے یہ کہا کہ واہ عجبن، کیا ہی عجیب بات ہے، لببرن، یہ جو بلونگڑا ہے، بلی کا چھوٹا سا، ببر کہتے ہیں بلی کے چھوٹے سے بچے کو، یا اسی طرح کا کوئی چھوٹا جانور ہے اس کو ببر کہتے ہیں. تو دیکھو اس بلونگڑے کو، تدلّا من قدوم الزعنی، یہ اس زان سے نیچے اتر رہا ہے. یعنی یہ دیکھو کہ یہ کن پر باتیں کر رہا ہے، یعنی یہ آپ اسے محاورے کے طور پہ بھی لے لیں کہ دیکھو یہ چھوٹا سا آدمی ہے اور یہ ہم پہ بات کر رہا ہے. تو ایک قسم کا وہ جو تو میں ہوتی ہیں اس میں انہوں نے یہ حقارت کے لیے ان کو ذرا آر دلانے کے لیے جملہ بولا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان بن سعید وغیرہ کو مال غنیمت میں حصہ نہیں دیا. تو یہ وہ واقعہ ہے، اور چونکہ یہ غزوہ خیبر کا ہے تو امام بخاری اس کو یہاں پہ ذکر کر رہے ہیں. تو حضرت ابو ہریرہ انبسا بن سعید کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابو ہریرہ آئے اور ان سے پوچھا، قال له بعض بنی سعید بن العاص، تو ان کو بعض سعید بن عاص کے بیٹوں میں سے بعض نے کہا، لا تعطیہ، ان کو آپ نہ دیں. فقال ابو ہریرہ نے بھی کہا، ھذا قاتل ابن قوقل، یہ ابن قوقل کا قاتل ہے. تو فقالا، تو ابان بن سعید، یہ بازو بنی سعید جو تھے ابان بن سعید، انہوں نے کہا، واہ عجبن، کیا ہی عجیب بات ہے، لببرن، اس بلونگڑے کے لیے، چھوٹے سے بچے کے لیے، بلی کے، تدلّا من قدوم زعنی، جو زان پہاڑ کے اوپر سے نیچے اتر رہا ہے. تو وہ پہاڑ کو ذرا بڑا ہوتا ہے تو اس کو، اور اس میں پھر چھوٹا سا بچہ بلی کا وہ نیچے اتر رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے پہاڑ کے مقابلے میں. تو اس تناظر میں انہوں نے یہ بات کی. اچھا، انبسا بن سعید یہ یہی روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا کہ یخبر سعید بن العاص، وہ سعید بن عاص کو یہ بتا رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابان کو بھیجا علی سریۃ من المدینہ، ایک سریہ پر مقرر کر کے
مدینہ سے قبلہ نجدین، نجد کی طرف. تو قال ابو ہریرہ نے کہا فقدم ابان و اصحابہ علی النبی بخیبر، ابان اور اس کے ساتھی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خیبر کے موقع پر آئے، بعد مفتتحها، جبکہ وہ فتح ہو چکا تھا. وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ، اب حزم خیلہم للیف یہ بھی ایک محاورہ ہے کہ ان کے جو گھوڑے تھے ان کے اوپر حزم یعنی ان کے اوپر جو وہ کاٹھی وغیرہ لگی تھی، للیف تو یہ چھال کی تھی، اس کی یعنی کھجور کی چھال یا کسی درخت کی چھال کی تھی. اور یہ جملہ اس وقت بولا جاتا تھا کہ جب لشکر میں کوئی آدمی زیادہ ایفرٹ نہیں کرتا تھا، یعنی ان کو کوئی مشکل پیش نہیں آتی تھی. وہ کہتا کہ ان کے گھوڑے زیادہ تھکے ہوئے نہیں تھے، یا ان کے گھوڑوں کی حالت ایسی تھی کہ انہوں نے زیادہ مشقت میں یعنی یہ سریہ نہیں ان کو ڈال سکا تھا. تو انہوں نے حضرت یعنی ابو ہریرہ نے یہ فرمایا وَإِنَّ حُزْمَ خَيْلِهِمْ لَلِيفٌ. قال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ کہ قلت یا رسول اللہ، میں نے اسی تناظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا لا تقسم لهم، ان کو نہ دیں. قال ابان نے یہ سن کر کہا وَأَنْتَ بِهَذَا يَا وَبَرْ، اچھا تم یہ کہتے ہو اے وبر، وبر وہی اسی تناظر میں ایسا وبر تحدر من رأس زعن، تو زعن پہاڑ کے اوپر سے نیچے اتر رہا ہے. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ یہ آپس میں اب شروع ہو گئے ہیں تو آپ نے یا ابان اجلس، ابان بیٹھ جاؤ. فلم یکسن لہم، اور ان کو حصہ نہیں دیا، ہاں باقی کچھ اور بات کی ان کے ساتھ. اور اسی کا یعنی یہ واقعے کا ایک روایت یہ بھی ہے کہ اخبرانی جدی یحییٰ بن عمر بن یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ میرے دادا سعید نے مجھے یہ بتایا کہ ان ابان بن سعید، کہ ابان بن سعید اقبل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسلم علیہ، سلام کیا. اور ابو ہریرہ نے کہا یا رسول اللہ ھذا قاتل ابن قوقل، یہ تو ابن قوقل کا قاتل ہے، اس کو آپ نہ دیں. قال ابان ابی ہریرہ، ابان نے ابو ہریرہ سے کہا واجبا، کیا ہی لکا تم پر بڑا تعجب ہے، وبرن چھوٹا سا بلونگڑا ہے، تدادا جو آہستہ آہستہ نیچے اتر رہا ہے، من قدوم زانی زان پہاڑ کے اوپر سے. تو آگے انہوں نے یہ وجہ بتائی. اب حضرت ابو ہریرہ کو بھی قاتل ابن قوقل یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی، تو انہوں نے پھر بتایا، ان کا ینعا علیہ امرأن، وہ موت کی آر دلا رہے ہیں مجھ پر، ڈال رہے ہیں موت ایسے آدمی کی، اکرمہ اللہ بیدی، جس کو اللہ نے عزت دی میرے ہاتھ سے. یعنی میں نے ان کو قتل کیا تو وہ شہید ہوئے، اب ان کو یہ یعنی شہادت کا رتبہ ملا. وَمَنَعَهُ، اور یہ روکنا چاہ رہے ہیں اس آدمی سے، اور اللہ نے اس کو روک دیا یعنی ابن قوقل کو، ان یہیننی بیدہ، کہ وہ مجھے اپنے ہاتھ سے اہانت میں مبتلا کر دیں. یعنی اگر میں اس وقت ان کے ہاتھ سے قتل ہو جاتا تو ظاہری بات ہے میں کفر کی حالت میں مرتا، تو یہ تو بڑی اہانت والی بات تھی. تو اللہ نے مجھے ان کے ہاتھ سے اہانت سے بچایا، اور ان کو میرے ہاتھ سے اس کا اکرام کیا، یعنی ان کو شہادت کا رتبہ دیا. اور اس کو وجہ بنا کے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ان کو خیبر میں سے حصہ نہ دیں. تو یہ نوک جھونک جو ہوئی ہے تو اس کے بارے میں یہ روایت ہے. اچھا جی حضرات، 15 منٹ اوپر ہو گئے، تو کیا خیال ہے یہاں پہ روکیں یا چلیں آگے؟ ویسے یہ 3 روایات ہیں، اگلی دفعہ پڑھ لیں گے، لمبی ہیں ذرا. اس میں ذرا وہ فدق والا واقعہ ہے، اس پہ ویسے پہلے ہم نے بات تو کی ہے، تو میرا خیال ہے کہ اس کی عبارت پڑھ لیں تو ترجمہ ہم آگے کر لیں گے. تو مولانا جی معاویہ استاد جی. صاحب اگر آپ پڑھنا استاد جی چاہیں تو آپ میں پڑھ لیں. جی 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 میں پڑھ لیتا ہوں استاد جی. جی پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسند متصل منا الى الامام الحافظ ابی عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم البخاری الجوفی رحمہ اللہ تعالی عنہ قال قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدك وما بقي من خمس
خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعملن فيها بما عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئا فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم 6 أشهر فلما توفيت دفنها زوجها علي ليلا توفیت، یہ لفظ ہے توفیت. جی توفيت دفنها زوجها علي ليلا ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها وكان لعلي من الناس وجه حياة فاطمة فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشهر فأرسل إلى أبي بكر أن ائتنا ولا يأتنا أحد معك كراهية لمحضن عمر فقال عمر لا والله لا تدخل عليهم وحدك فقال أبو بكر وما عسيتهم أن يفعلوا بي والله لآتينهم فدخل عليهم أبو بكر فتشهد علي فقال إنا قد عرفنا فضلك وما أعطاك الله ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى ولكن استبددت مخاطب کثیر ولكنك استبددت علينا بالأمر وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيبا حتى فاضت عينا أبي بكر فلما تكلم أبو بكر قال والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فلم آل فيها عن الخير ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته فقال علي لأبي بكر موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر الظهر رقي على المنبر فتشهد فذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه ثم استغفر وتشهد علي فعظم حق أبي بكر وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكارا للذي فضله الله به ولكننا نرى لنا في هذا الأمر نصيبا فاستبد علينا فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر المعروف امر بالمعروف. اگلی بھی پڑھ لوں صحیح؟ ہاں جی، یہ 2 روایات ہیں، چھوٹی چھوٹی پڑھ لیں. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليل عن عقيل عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أن فاطمة عليه السلام بنت النبي صلی اللہ علیہ. اچھا ٹھہرے 1 منٹ. آپ کی کتاب میں یہ روایت 2 دفعہ ہے لمبی. جی میں اگلی پڑھ لیتا ہوں. جی ہاں اگلی پڑھ لیں. ٹھیک ہے. قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا حرمي قال حدثنا شعبة قال أخبرني عمارة عن عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. قال حدثنا الحسن قال حدثنا قرة بن حبيب قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ما شبعنا حتى فتحنا خيبر. ہاں جی، کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 3 روایات ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا ترجمہ اگلی کلاس میں کریں گے.
اور یہ خیبر کی روایات اگلی بھی آپ حضرات کے ذمہ ہی ہے نا مولانا معاویہ صاحب؟ یہ 2-3 روایات ہیں باب غزوۃ زید بن حارثہ یہاں تک. تو یہاں سے آگے باب غزوۃ زید بن حارثہ، اس کے بعد عمرۃ القضاء یہ ہے، اور غزوۃ موطا من ارض الشام، اور اس کے بعد اسامہ بن زید کا جو لشکر تھا، اور غزوۃ الفتح. یہ غزوۃ الفتح تک یہ کون اپنے ذمہ لیں گے جی؟ جی استاد جی میں لوں گا انشاءاللہ. چلیں شاہ ولی صاحب انشاءاللہ آپ یہاں سے یہاں تک پڑھیں گے اگلی کلاس میں. اور اگلی کلاس ہماری اس سمیسٹر کی 6 ماہ کا سمیسٹر تھا، لیکن وہ ہم ذرا ایک 1.5 مہینہ ہم نے زیادہ پڑھ لیا، تو یہ ہماری آخری کلاس ہوگی رمضان سے پہلے. وہ انشاءاللہ اگلی ترتیب پھر انشاءاللہ رمضان کے بعد کی ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ سمجھ. جزاکم اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ آپ کو محفوظ رکھے، نوازے، دعا میں یاد رکھے. مجھے انشاءاللہ اگلی کلاس میں ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.